میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی عشرة من اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں مجھ پر درود شریف پڑھا، وہ روز قیامت میری شفاعت پالے گا۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کتنی پیاری یہ روایت ہے، ہمارا کتنا ٹائم لگے گا؟ شاید کہ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر اندر ہم 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم ہمت کریں، اپنا پکا ذہن بنا لیں، روزانہ 10 بار صبح 10 بار شام درود پاک پڑھنے کی سعادت پالیں، اس کا کتنا عظیم اجر ہمیں نصیب ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اپنی شفاعت سے حصہ نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا تمام عاشقان رسول آج سے ہی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس کے کیسے کیسے پیارے پیارے فضائل ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کن کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کس کس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ سارا منظر حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی نظر انبیاء کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، آواز دیں گے، یا احمد یا احمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، آواز دیں گے، اے احمد اے احمد۔ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول، قربان جائیے وہ قیامت کا منظر، وہ ہولناک دن جب ہر ایک کو بس اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، سب کو اپنی ہی فکر دامن گیر ہوگی۔ سگی ماں اپنی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی۔ ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سبحان اللہ، امت پہ رحم کرنے والے، جنت میں پہنچانے والے، مالک جنت، صاحب کوثر، نبی رحمت، شفیع امت، اس مشکل ترین وقت میں بھی ہم گناہگاروں کو بخشوانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کو دیکھیں گے کہ جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواباً ارشاد فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے تمام انسانوں کے والد لبیک، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سنیں گے، یہ بات سنیں گے اور جلدی سے فرشتوں کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہو وہ انجام دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ سن کر ہائے ہائے غم خار امت نبی، امت کا درد رکھنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑیں گے اور عرش الہی کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو اٹھا کر عرض کریں گے اے میرے رب کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا؟ اب فرشتوں کو حکم ہوگا اطیعوا محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ فرشتے اس مجرم کو چھوڑ کر ادب سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہائے ہائے، اور عرض کریں گے ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے حکم پر عمل نہ کریں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بندے کا اعمال نامہ میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ شفاعت فرمانے والے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے انگلی کے پورے کے برابر ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر اس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، ساتھ ہی محشر میں ایک شور بپا ہوگا۔ وہ شور کیا ہوگا؟ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو فرشتوں سے عرض کرے گا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، ان بزرگ سے کچھ عرض تو کر لینے دو، مجھے کچھ بات تو کر لینے دو۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کیسا نورانی چہرہ ہے، کتنا پیارا آپ کا چہرہ ہے، سبحان اللہ، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوں پہ رحم کھایا اور میرے گناہ معاف کرمائے، آپ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت کل قیامت کے دن ضرور ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے
خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق 2 روایات سنی ہے۔ آج ہمارے بیان کا موضوع بھی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ روز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا شانیں ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نرالے انداز سے شان محبوبی کے ساتھ اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروائیں گے، جنت میں پہنچائیں گے، اس تعلق سے قرآنی آیات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری روایات انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ لکھتے ہیں، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر شفاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، یعنی ہر وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا کثرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کرتے رہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کرتے رہو گے، اس سے ہوگا کیا؟ جہنم سے آزادی کی صورت بن جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اے پیارے امام، اہل عراق جو ہیں، اہل عراق کے رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، کیا شفاعت حق ہے؟ ایسا ہے کہ شفاعت کی جائے گی؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے فرمایا خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ اور مجھے حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے یعنی محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولا علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا، شفاعت کرتا جاؤں گا، میرا رب مجھے فرمائے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی رضیتو، اے میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث سنانے کے بعد کہا کہ اہل عراق تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، ہمارے خیال میں تو یہی آیت مبارکہ ہے جو سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے سب گناہگاروں کو فرما دیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مگر ہم سب اہل بیت پاک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اہل بیت اطہار کے نزدیک متفقہ طور پر سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ والی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ پاک نے وعدہ کیا فرمایا کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب راضی ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ ہائے ہائے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے،
کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب رحمان نے اپنے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اتنی وسعتیں دی ہیں، اتنی وسعتیں دی ہیں کہ سب مجرموں کے جرم کھلتے جائیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جرموں کو اپنے دامن میں چھپاتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ اہم ترین عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب ہے وسیلہ، جبکہ شرعی طور پر کسی کے لیے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا مسلمانوں پر واجب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کفر ہے، بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے جن آیات میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ وہ حضور کی شفاعت کا انکار کر کے وہ انکار کر رہا ہے قرآن کی آیات کا، کئی ایک احادیث کا وہ انکار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے جو قرآنی آیات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے معاذ اللہ خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہاں ایک معلوماتی بات بھی عرض کروں کہ قرآن کریم میں شفاعت سے متعلق دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں کہ جن میں شفاعت کی نفی کی گئی، واضح لفظوں میں کہا گیا کہ شفاعت نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں پارہ 3 ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 254، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں صاف بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن شفاعت نہیں ہوگی۔ اب دوسری آیات کریمہ وہ آیات جن میں شفاعت کا ثبوت ملتا ہے کہ شفاعت کی جائے گی۔ مثال کے طور پر پارہ 3 ہی سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 255، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت والے دن وہ لوگ شفاعت کریں گے جنہیں اللہ پاک اجازت عطا فرمائے گا۔ دونوں آیات کی وضاحت کیا ہے یہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ شفاعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے جبر والی شفاعت یعنی زور زبردستی، جیسے اس دنیا میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عہدے کا استعمال کرتا ہے، اپنے نام کا استعمال کرتا ہے، اپنے منصب کا استعمال کرتا ہے، اپنے پیسے کی بنیاد پر سفارش کرتا ہے اور سامنے والے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سفارش ماننی پڑتی ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے جبری شفاعت۔ ایسی شفاعت روز قیامت کوئی نہیں کر سکتا، جبری شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس پر کوئی بھی اپنا حکم نہیں چلا سکتا، اللہ پاک کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ لہٰذا وہ آیات جن میں شفاعت کی نفی فرمائی گئی، یہ فرمایا گیا کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اس سے مراد جبر والی شفاعت ہے، زبردستی والی شفاعت ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب دوسری شفاعت، وہ شفاعت جو بالاذن ہے یعنی اجازت کے ساتھ ہے، اللہ جنہیں اجازت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے اللہ پاک کے ہاں اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، اللہ پاک کے پیارے ہونے کی بنا پر اللہ پاک کی اجازت سے گناہگار مسلمانوں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، بخشوائیں گے،
لہٰذا جن آیات میں ثبوت ملتا ہے ان میں یہی اجازت والی یعنی شفاعت بالاذن جن میں اجازت دی جائے گی یہ شفاعت مراد ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قیامت کے دن ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ بات قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہے، جیسے کہ پارہ 30 سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ روایت میں آتا ہے کہ آیت اتری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لا ارضى واحد من امتی فی النار، فرمایا جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا تو جس وقت تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی ہونے والا نہیں، یعنی تب تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مرد و عورت کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ اللہ۔ اس آیت کریمہ میں رب رحمان اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشوا لیجئے۔ اب بلا بتائیے گناہ بخشوانے ہی کو تو شفاعت کہا جاتا ہے، اور کس چیز کا نام ہے شفاعت؟ گناہ ہی تو بخشوائے جاتے ہیں شفاعت میں، اور شفاعت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ کیا محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ رب نے حکم دیا اے محبوب اپنے غلاموں کے گناہ بخشوائیے، انشاءاللہ ہمارے آقا ہمارے گناہوں کو بخشوائیں گے۔ یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے، یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے، نیکیاں پلے نہیں سر پہ گناہ کا بار ہے، تم شہ ابرار یہ سب سے بڑا اسیاں شعار، یوں شفاعت کا یہی سب سے بڑا حقدار ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مقام محمود کیا ہے؟ روز قیامت جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے وہ بھی کیا حسین و جمیل اور نرالا منظر ہوگا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی اللہ پاک تو جانتا ہے کہ کس کا کیا کیا عمل ہے، کس نے کیا کیا عمل کیے ہیں، کون ایمان والا ہے کون غیر مسلم ہے، پھر ہمارا لمحہ لمحہ اعمال نامہ تیار کیوں ہو رہا ہے، زمین کو بھی گواہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے اعضاء بھی گواہ بن رہے ہیں، پھر اس کے باوجود قیامت کا وہ دن کیوں رکھا گیا جب معلوم ہے کہ کس نے کیا کارنامہ کیا ہے، کون جنتی ہے کون جہنم میں جانے والا ہے، پھر قیامت کا میدان کیوں، جو جنتی ہے اسے جنت میں بھیج دیا جائے، جو جہنمی ہے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے، مگر رب کائنات نے قیامت کا دن رکھا کیوں؟ اس لیے تاکہ اس دن یعنی قیامت کے دن ساری خلقت اگلے پچھلے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیں۔ اللہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دیکھ لیں، اگلے دیکھیں پچھلے دیکھیں سارے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا شانیں عطا کی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔
روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا شانیں دکھائی جائیں گی. چند احادیث کا خلاصہ ہے. پیارے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. سب سے پہلے سبحان اللہ. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، فوراً 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر خدمت ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا. آپ اس پر سوار ہو کر میدان محشر آئیں گے. کیا شان ہوگی. فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا. ایک روایت میں آتا ہے انا اولہم خروجا. قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی ہوں گا جو اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا. جب سب بارگاہ الہی میں اکٹھے ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا، امام ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا. جب سب خاموش ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا. وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا. جب انہیں روک لیا جائے گا یعنی حساب شروع نہیں ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا. جب سارے مایوس ہو جائیں گے میں خوشخبری سنانے والا ہوں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی. میرے آقا فرماتے ہیں اور اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی، جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. وانا اکرم ولدی آدم علی ربی. اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں سب اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی. اور فرمایا اس روز 1000 خادم میرے ارد گرد ہوں گے. یوں لگے گا گویا بکھرے ہوئے سفید موتی ہیں. حدیث پاک میں فرمایا بیدی لواء الحمد. قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحتی آدم فمن دونہ. حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ عام مسلمان ہو، ساری مخلوق میرے پرچم کے نیچے ہوگی. سبحان اللہ. وہ قیامت کا ہولناک دن جب یہ زمین تانبے کی زمین میں بدل دی جائے گی، جہنم قریب ہوگی، سورج 10 سالوں کی جتنی گرمی برساتا ہے اتنی گرمی جمع کر دی جائے گی اور سروں کے بالکل قریب لے کر سورج کو لایا جائے گا. رب قہار غضب بھی فرمائے گا. اللہ اکبر. پیاس کی وہ شدت کہ خدا نہ دکھائے، گرمی ایسی کہ خدا بچائے. لوگ پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے، پسینہ بہ بہ کر زمین میں گرتا جائے گا، زمین جذب کرتی چلی جائے گی یہاں تک کہ زمین پسینہ جذب کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گی، یہاں تک کہ لوگ پسینوں میں ڈوبنا شروع ہوں گے. کوئی گھٹنوں تک، کوئی پسلیوں تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا. اللہ کی پناہ. گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ دل حلق کو آ جائے. کافی عرصہ اسی حالت میں گزر جائے گا. آخر لوگ ان آفتوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں گے. کوئی تو ہو جو شفاعت کر دے، جو ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کر دے. سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے یہاں تک کہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے، جب لوگ آدم علیہ السلام سے کہیں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ حاضر ہوں گے، ان کی خدمت میں عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں. حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج مجھے فقط اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، یہی جواب ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، یہی جواب ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوگی، وہیں پر بھی یہی جواب ملے گا. سب سے آخر میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ساری خلقت حضور کی بارگاہ میں جائے گی. یہ کون آقا ہیں؟ بے سہاروں کے سہارا ہیں. میرے آقا جو امت کے لیے آنسو بہانے والے ہیں. آج امت پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے گی. سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتی ہوئی جب یہی جواب ملے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جائیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے آپ علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا
لہا آنا لہا، ہاں ہاں میں ہی شفاعت کے لیے ہوں، ہاں ہاں میں ہی شفاعت کے لیے ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے، وقل، اے محبوب آپ کہیں تو صحیح، آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، اے محبوب آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، اے محبوب آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب ساری مخلوق پر آپ کی عزت، محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت، نبی پاک علیہ السلام کا مقام، نبی پاک علیہ السلام کا وہ رتبہ جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی محبوبیت کی جو یہ شان ہے یہ واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ ساری مخلوق اپنے پرائے سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہی مقام محمود ہے، اسی کا نام مقام محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ روایات میں ہے قیامت کے دن اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بٹھائے گا، اس وقت سب اگلے پچھلے آپ کی فضیلت کو جان لیں گے، ہر زبان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شفاعت کبریٰ ہے جس کا دروازہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سارے نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، جہاں تک کہ علماء، حفاظ، یہ سارے، جہاں تک کہ حاجی، یہ سارے بھی شفاعت کریں گے۔ آئیے چند احادیث کریمہ سنتے ہیں۔ پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دی جائے، ایک یہ بات، اور دوسری بات آپ کو شفاعت کی اجازت دے دی جائے، دونوں میں سے اختیار کر لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ لأنها اعم واکفا، میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی شفاعت کے ذریعے آدھی نہیں اپنی ساری امت کو بخشوا لوں گا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی للہالکین من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا، ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، کتنے لوگوں کی؟ ارشاد فرمایا انی لارجو ان اشفع یوم القیامت عدد ما علی الارض من شجرۃ و مدرۃ، میرے آقا فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں عرش اعظم پر بٹھایا جائے گا، وہی بلند شان والے ہیں سبحان اللہ جنہیں جنت کی چابیاں عطا کی جائیں گی۔ آپ مالک جنت ہیں، آپ قاسم نعمت ہیں، آپ ہی رب کے محبوب ہیں، مگر قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں سے کیسی محبت رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں گے، سب نبی اپنے اپنے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، مگر میرا ممبر خالی ہوگا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، مجھے خوف ہوگا کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت بھیج دیا جائے اور میری امت تنہا رہ جائے۔ میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ ارشاد ہوگا اے محبوب آپ کی کیا مرضی ہے؟ میں عرض کروں گا مالک کریم ان کا حساب جلد فرما، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ جو جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے ان کی رہائی کی بھی چٹھیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، میں انہیں جہنم سے نکال لاؤں گا، یہاں تک کہ جہنم پر مقرر فرشتے حضرت مالک علیہ السلام عرض کریں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں نام کو بھی رب کا غضب نہیں رہنے دیا، یعنی اے محبوب آپ نے سب کو جہنم سے نکال لیا ہے۔
سبحان اللہ. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی روز قیامت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت پر کیسا کرم فرمائیں گے, کیا کرم فرمائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسا اظہار محبت. آپ مالک جنت چاہیں تو سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں, بلکہ جنت کا دروازہ آپ ہی کھلوائیں گے تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہیں. مگر قربان جائیے اس عظیم محبت پر, ایسی عظیم محبت پر, ہم گناہگاروں پر ایسی کرم نوازیوں پر قربان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا پیارا انداز ہوگا. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے, کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا, کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا. یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی, مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندہ ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے, ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے, پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. یہ دنیاوی لحاظ سے ایک سمجھانے کی مثال ہے کہ اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے, اب تصور کریں کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے, اس کی حالت کیا ہوتی ہے, کس شوق کس محبت اور کیسی فکر کے ساتھ وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اسی پیارے انداز میں اپنے غلاموں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میری بھی شفاعت کیجئے گا, یا رسول اللہ میری بھی شفاعت کیجئے گا. میرے آقا فرمایا انا فاعل, میں تیری شفاعت کروں گا. عرض کیا یا رسول اللہ پھر روز قیامت آپ کو میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے پاس آ جانا. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو وہاں نہ پاؤں تو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میزان کے پاس آ جانا. عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر بھی نہ پاؤں تو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حوض کوثر پر آ جانا. گویا میرے آقا فرما رہے ہیں اے انس لوگوں کو میری سب سے زیادہ ضرورت ان تین جگہوں پر ہوگی. پل صراط کے قریب میرے آقا رب سلم کہہ کر اپنی امت کو سلامتی کے ساتھ پار گزاریں گے. پھر میزان پر لوگوں کو میری ضرورت ہوگی, اعمال تل رہے ہوں گے, کسی کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا, کسی کے پاس ایک نیکی کم ہوگی, کسی کے پاس ہزارہا نیکیاں کم ہوگی, کوئی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوگا. ایسے موقع پر اپنے غلاموں کے نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرا رہا ہوں گا. تیسرا موقع حوض کوثر کا ہے. میرے غلام روز قیامت پیاس کی شدت سے نڈھال ہوں گے, میں انہیں حوض کوثر کے پانی سے سیراب کر رہا ہوں گا. پیارے پیارے اسلام بھائیو آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں. اسألوک شفاعت یا رسول اللہ, اسألوک شفاعت یا رسول اللہ, اسألوک شفاعت یا رسول اللہ, اسألوک شفاعت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جب آپ اپنے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں یا رسول اللہ, یہاں جتنے بھی آپ کے غلام موجود ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن اپنے کسی غلام کو نہ بھولیے گا. اسألوک شفاعت یا رسول اللہ, اسألوک شفاعت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب بات کرتے ہیں. جو بازوئے شفاعت را کچھائی بر گناہگارا مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آپ گناہگاروں کے لیے شفاعت کے بازو کھولیں گے اپنے عاشق عبد الرحمن جامی کو اس وقت محروم نہ چھوڑیے گا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اپنے غلام عاشق جامی کا واسطہ یا رسول اللہ اپنے ان غلاموں کو بھی محروم نہ چھوڑیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یقیناً حق ہے.
ایسا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شفاعت کے قابل بھی بنانا ہے. کئی ایک اعمال ہیں جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. سبحان اللہ. اللہ پاک کے احکام اور سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے، شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بننے والے کام کرنے کا جذبہ پانے کے لیے، نیک نمازی بننے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے. 12 دینی کاموں میں خوب حصہ لیجیے، انشاءاللہ دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.